اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، گفتگو ہماری اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کام کے پرہیز کا حکم دیتا ہے، نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کام سے بچ جاؤ، تو وہ اصل میں ہمیں نقصان سے بچانا چاہتا ہے۔ ہماری زندگی میں چونکہ اللہ کے حکم کی اہمیت کوئی نہیں ہے، تو اس لیے آج ہمارے حالات جو ہیں یہ ہو گئے ہیں۔ اگر اللہ کے حکم کی اہمیت ہوتی تو آج دنیا کے اور خصوصاً مسلمانوں کے یہ حالات نہ ہوتے۔ تو اس میں تین چیزیں ہم نے عرض کی تھیں کہ اگر کوئی بندہ سود لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے پیسے بڑھ رہے ہیں، دولت بڑھ رہی ہے، دنیا میں میری اہمیت بڑھ رہی ہے، تو تین چیزیں ہم نے ذکر کی تھیں کہ اس سے انفرادی بھی انسان کا اخلاق برباد ہو جاتا ہے، وہ سخت دل ہو جاتا ہے، تنگ دل ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو صدقہ خیرات کرتا ہے وہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے، دوسروں کا خیال رکھنے والا۔ تو جب فرد کا اخلاق برباد ہوتا ہے تو فرد سے ہی آگے معاشرہ بنتا ہے، تو پھر معاشرہ جو ہے وہ بھی سارے کا سارا بد اخلاقی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز میں نے عرض کی تھی کہ صرف معاشرتی برائیاں پیدا نہیں ہوتی بلکہ معاشی برائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، تو وہ معیشت پنپ نہیں سکتی، وہ اقتصادیات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو ان تین نقصانات کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ آج میں نے سورہ واللیل کی آخری جو آیات ہیں وہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے ان کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، تنبیہ کر دی ہے۔ بھائی تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو پھر آگے اس کا جو سلسلہ ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ لا یصلاھا الا الاشقیٰ، اس آگ میں صرف ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو انتہائی بدبخت ہیں۔ اشقیٰ شقی ہیں، اور اشقیٰ شقی کی سپرلیٹو ڈگری ہے، بدترین۔ تو یہ بھی نہیں اللہ نے فرمایا کہ بدبخت ڈالے جائیں گے، فرمایا جو سب سے بڑے بدبخت ہیں وہ اس جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ آگے بتائی، الذی کذب وتولی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کو جھٹلایا۔ مثلاً اب یہ جو 3-4 جمعے ہو گئے ہیں، یہ بات تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب اللہ فرمائے کہ سود سے پیسے نہیں بڑھتے، صدقے سے بڑھتے، اور تم یہ کہو کہ نہیں سود سے پیسے بڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تم نے اللہ کے حکم کو جھٹلایا ہے، تم نے اللہ کے حکم کو جھوٹ سمجھا ہے نا۔ تو جب انسان اللہ کے حکموں کو جھٹلاتا ہے تو وہ انتہائی بدبخت ہو جاتا ہے۔ وَتَوَلَّا، اور منہ موڑ لیے، ایک تو اس کے حکموں کو جھٹلایا اور دوسرا اللہ سے منہ موڑ لیا۔ دیکھیے ایک بات جو میں بار بار آپ سے کہا کرتا ہوں نا، کہ آپ مثلاً سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ کر لیا تو سارا دین اس میں آ گیا، تو سارا دین اس میں نہیں آتا جب تک آپ اللہ کے ہر حکم کی اتباع نہیں کرتے، اور اس زندگی کے جتنے بھی کام ہیں وہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے نہیں کرتے۔
جس بندے کے ذہن میں صرف یہی دنیا ہے نا، اس کو نماز روزے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ نمازیں پڑھے جا رہا ہے لیکن سوچ ہر وقت یہی ہے کہ میری یہ دنیا کامیاب ہو جائے۔ تو جب آخرت پہ آپ کی نظر نہیں ہوتی، یہاں بھی کیا بات، کون ہے بدبخت، کون ہے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ کہ ایک بات سے اللہ منع کرے اور بندہ اس کو پھر پسندیدگی کے ساتھ کرے کہ میرا تو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو جو اللہ کو جھٹلائے گا وہ انتہائی بدبخت ہے، اور اس کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے۔ آگے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ہم دور رکھیں گے، اس جہنم کی آگ سے دور رکھیں گے، اتقا، جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اب اچھا، دونوں جگہ سپرلیٹو ڈگری استعمال کی، وہاں کہا لا یصلاھا الا الاشقى، وہاں اشقا کہا، یہاں اتقا کہا، متقی نہیں کہا، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا۔ اچھا، وہ شقی تو بتا دیے کہ جو اللہ کے حکموں کو جھٹلاتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں، وہ ہیں انتہائی بدبخت۔ اب یہ متقی کون ہے؟ تقوی کنہوں نے اختیار کیا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو یؤتی مالہ، دیتا ہے اپنا مال، خرچ کرتا ہے اس کی راہ میں، یتزکا، تاکہ اس کا نفس بھی پاک ہو جائے، اس کا مال بھی پاک ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں اس میں۔ تو اب اگر مجھے ساری زندگی یہ فکر ہی نہیں رہتی کہ میرا مال پاک ہے یا نہیں ہے، تو پلید مال کے ساتھ جو بندہ نماز روزہ کرتا ہے اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں یہ ہو سکتا تھا نا کہ جو رات کو 1000 نفل پڑھتا ہے وہ بڑا متقی ہے، جو لگاتار روزے رکھے وہ متقی ہے، اور متقی بھی نہیں، اتقا ہے۔ اب دیکھیے ہماری زندگی جو ہے اس میں اللہ کتنا ہے، کتنے احکامات پہ ہم عمل کر رہے ہیں، کتنوں پہ نہیں کر رہے ہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ بڑھیا بات ہے۔ یعنی جن لوگوں پہ وہ مال خرچ کر رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کو اس پہ احسان کیا تھا تو احسان کا بدلہ دینے کے لیے وہ دے رہا ہے۔ بھائی یہ بھی ہوتا ہے نا، ایک بندہ مجھے پیسے دے گا تو کل کو اس کو ضرورت پڑے گی تو میں دے رہا ہوں، تو میں تو اس کا احسان کا بدلہ دے رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو متقی ہیں نا، اتقا کی منزل پہ جاتے ہیں، وہ اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ ان پر کسی نے احسان کیا ہوا ہو، ہاں اس لیے نہیں خرچ کرتے۔ اب یتزکا کی اگر آپ کو سمجھ آ جائے ہے، نہ کسی کو احسان جتلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ ان پہ کسی کا احسان ہوتا ہے، کوئی جزا نہیں چاہتے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بس ایک ہی بات ہے کہ ان کا اللہ ان سے راضی ہو جائے، صرف ایک کام، نہ ان پہ کسی کا احسان ہے، نہ وہ کسی پہ احسان جتلاتے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ یہ آیات میں ظاہر ہے اس دور کے تو کسی مفسر اور مفتی کی بات نہیں کر رہا، ہمارے پاس جو مولا کائنات سرکار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بعد پہلے مفسر قرآن ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
میں نے کئی دفعہ ان کا تعارف کروایا ہے آپ کو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور حضور نے ان کو گڑتی بھی دی اور ان کے علم کے لیے دعا بھی فرمائی۔ اس لیے صحابہ بھی قرآن کی تفسیر بھی، چلو وہ تو عرب تھے، ان کو پتہ ہی تھا ظاہری معنی و مفہوم کا، خصوصاً قرآن کی تعویل کا جو علم ہے وہ لوگ ان سے سیکھتے تھے، تعویل قرآن کے لیے جاتے۔ تو یہ تفسیر سے تعویل کا جو سفر ہے وہ اس ہستی کے پاس جا کے طے ہوتا تھا۔ بیٹوین دی لائنز جو پیغام ہوتا ہے نا، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ تفسیر ابن عباس سے میں عرض کر رہا ہوں، ہاں 14ویں 15ویں صدی کے کسی مولوی مفتی کی بات نہیں کر رہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ جو دوسری بڑی ہستی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے فرمایا تھا جس نے قرآن ایسے سننا ہو جیسے نازل ہوا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے سنا کرو۔ اب ذرا تصور کریں کہ جس ذات کے لیے، جس ہستی کے لیے خالق کائنات یہ کہے کہ اس کا مال صرف میرے لیے خرچ ہوا ہے، اور اس کو متقی نہیں کہا، اتقا کہا ہے۔ اور اگر آج کسی کے ذہن میں یا دل میں اس ابو بکر کے لیے کوئی فضول بات پیدا ہو تو وہ پھر مقابلہ اللہ سے ہی کر رہا ہے۔ ہاں، وہ اپنی خیر منائے۔ آج کل تو لوگ اس بات میں بھی تلے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ثابت کیا جائے کہ ابو بکر بڑے ظالم تھے، انہوں نے حضرت فاطمہ کو باغ فتح نہیں دیا تھا۔ اب اللہ کہے یہ متقی ہیں اور تم کہو کہ وہ ظالم ہیں۔ اب پچھلی اشقا والی بات ہو گئی نا، پھر الذی کذب وتولی، اللہ کو جھٹلا رہے ہو، ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو، اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیا ہے۔ تو سرکار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چونکہ بڑا ظلم ہوتا تھا، بہت زیادتی ہوتی تھی۔ کئی دفعہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کا وہ امیہ بن خلف جو آقا تھا وہ تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیتا تھا، سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، کبھی گلے میں رسی ڈال کے بچوں کو دیتا کہ اس کو گھسیٹو بازاروں میں، ہیں، اور وہ آگے سے احد کہتے تھے، احد احد، یکتا ہے میرا اللہ، یکتا ہے۔ ہم جیسے تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ سانو بھول ہی گئے ہیں، کیا ہمارا تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جس احد کو یاد کرتا ہے وہی تمہیں نجات دلائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار ابو بکر صدیق نے اسی وقت آدھا سیر سونا لیا، ہاں کو تولا 2 تولے نہیں، آدھا سیر، اور جا کے امیہ بن خلف سے کہا کہ میں یہ غلام خریدنا چاہتا ہوں، بڑی قیمت لگائی۔ امیہ بن خلف بھی حیران تھا کہ اس سے تو 10-20 غلام خرید سکتا ہے، ایک غلام پہ اتنا خرچہ کر رہا ہے۔ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ،
اس کو کیا پتا کہ آدھا سیر سونا کیا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا مل جائے۔ تو جب حضرت بلال کو خرید کے لائے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ابو بکر پر بلال کا کوئی احسان نہیں تھا۔ بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان نہیں کیا ہوا تھا کہ ابو بکر نے اس لیے اتنا مال خرچ کر دیا، بلکہ ایک واقعہ وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دن کہا کہ بیٹا تم اتنے غلام اور لونڈیاں آزاد کرواتے ہو تو یہ سوچ لیا کرو کہ وہ غلام آزاد کرواؤ جو کل کو ہمارے کام بھی آئیں، ہمیں کمائی کر کے دیں۔ پتہ نہیں میرے بچوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا پتہ ہے یا نہیں ہے؟ بتایا تھا میں نے، پچھلے سال بھی بتایا تھا۔ آپ کے والدین نے آپ کا نام عبد کعبہ رکھا تھا۔ حضرت ابو قحافہ نے آپ کا نام عبد کعبہ، کعبہ کا بندہ، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ آپ نے بیعت کی تھی، مسلمان ہوئے تھے، تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نام عبداللہ رکھا تھا۔ ہاں، حضرت ابو قحافہ کا نام بھی عثمان ہے، یہ ان کی کنیت ہے ابو قحافہ۔ تو انہوں نے کہا بیٹا کوئی غلام ایسے بھی آزاد کرواؤ جو کل کو ہمیں فائدہ دیں۔ کہا ابا جی میں کوئی اپنے فائدے کے لیے کرتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ جو باتیں ابو بکر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے وہی قرآن میں نازل کی۔ اس پر بلال کا کوئی احسان نہیں تھا اور نہ اس نے ساری زندگی بلال کو احسان جتلانا تھا کہ میں نے تجھے آزاد کرا۔ صرف ایک ہی خواہش تھی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستان عالیہ ننگل شریف زندہ باد۔ ماشاءاللہ۔ ترمذی شریف کی جو روایت ہے حضرت ابو دردہ انصاری، یہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب فرماتے ہیں ہم ایک دن محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر جب آئے تو یہ نا تہمد کا کپڑا کو تھوڑا سا پنڈلی سے اوپر اٹھا ہوا تھا، بس ایسے ہی طبیعت بھی کچھ متغیر سی تھی، تو سرکار نے دور سے ہی دیکھ کے فرمایا آج تمہارا صاحب معلوم ہوتا ہے کسی سے جھگڑ کر آیا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں سرکار ابو بکر صدیق آ کے بیٹھ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نا کسی بات پہ عمر فاروق سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے بعد میں محسوس کیا کہ مجھے معذرت کر لینی چاہیے، تو میں اس کے گھر بھی گیا ہوں معذرت کے لیے، لیکن عمر مجھے معاف نہیں کر رہا۔ ہمیں تو آج کل فکر نہیں ہوتی کہ اگر ہم نے ناجائز کسی سے لڑائی کی ہے تو ہم جا کے معافی مانگ لیں۔ تو سرکار نے حضرت عمر فاروق کو بلایا، وہ جملے یقین جانیے کبھی میں روایت پڑھتا ہوں میری آنکھیں آبدیدہ ہو جاتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا اے لوگو، جب تم سب مجھے جھٹلاتے تھے، جب تم سب کہتے تھے کہ یہ کوئی جادوگر ہے، رات کو کوئی اس کو بتا جاتا ہے، یہ قرآن کو بھی تم نہیں مانتے تھے، مجھے بھی نہیں مانتے تھے، میرے حکموں کو نہیں مانتے، جب تم میرے احکام کو جھٹلاتے تھے ابو بکر مجھے سچا کہتا تھا۔ یہ میری سچائی کی گواہی دیتا تھا۔ جب تم نے اپنا منہ مجھ سے موڑ لیا تھا، ہجرت کی رات بھی 40,000 درہم لے کے آپ نکلے تھے،
اور اس کے بعد غزوہ تبوک کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ گھر کا سارا مال حضور کے قدموں پہ خرچ کر دیں، اور اس مکی زندگی میں صرف حضرت بلال ہی نہیں، بہت سے اور غلاموں کو بھی آزاد کروایا۔ فرمایا جب تم اپنا مال روکتے تھے ابو بکر مجھ پہ مال خرچ کرتا تھا، یہ مجھے سچا کہتا تھا۔ اور پھر ابو درداء فرماتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی کہ رنگ سرخ ہو جاتا تھا اور یہاں سے ایک وین تھی شریان جو ابھر آتی تھی، تو وہ غصے کے آثار بھی تھے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا عمر کیا تو میرے صاحب کو معاف نہیں کر سکتا؟ اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ حدیث میں جب بھی آپ کہیں پڑھیں گے نا تو حضرت ابوبکر صدیق کو حضور اپنا صاحب کہتے تھے، حضرت عمر فاروق کو صحابی آپ کہتے ہیں، امت نے کہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو صحابی امت نے کہا ہے، لیکن ابو بکر کو صحابی اللہ نے کہا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب میرا پیغمبر اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا خوف نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو بات میں نے روایت میں اور باتیں بھی ہیں لیکن آخری جملہ آپ کو عرض کرنا تھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد پھر کبھی بھی کسی نے ابو بکر کا دل نہیں دکھایا، اور ہمیں احساس تھا کہ اگر ابو بکر کو ناراض کیا تو رسول اللہ کتنے ناراض ہوں۔ اب عزت، مقام اور مرتبہ، ماشاءاللہ ہمارے امام مسجد صاحب تو پڑھے لکھے بندے ہیں، ان کو تو پتہ ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں اتقاء کی، جو سب سے بڑا متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا بھی وہ ہے جو ہاں متقی نہیں، جو اتقاء کی منزل پہ ہے۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ یہ ابو بکر ہے جس نے اتقاء کا مقام حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان سیدنا صدیق اکبر، آستانہ عالیہ ننگل شریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے یہ جو میں بات بار بار آپ سے کہتا رہتا ہوں نا کہ اگر دل میں کبھی کوئی وسوسہ، کوئی فتنہ، یہ فتنوں کا دور ہے۔ آپ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ ظالم کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ اللہ تو فرماتا ہے کہ ظالم کو اللہ ہدایت ہی نہیں دیتا، ظالم سے تو اللہ محبت ہی نہیں کرتا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اس میں دونوں معنی مفسرین نے لیے ہیں۔ ان قریب کون راضی ہو جائے گا، سبحان اللہ، اس میں دونوں معنی لیے گئے۔ اگر فاعل اللہ ہے تو پھر ابو بکر نے جو بھی اعمال کیے ہیں اللہ راضی ہو جائے گا، اور اگر فاعل ابو بکر صدیق ہے تو پھر اللہ اتنا دے گا کہ ابو بکر راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یاد ہے نا؟ ہاں، اس کے دونوں معنی مفسرین کرام نے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان کی شان بیان کرے، یہ عظمت بیان کرے، اور آپ کے دل میں وسوسے پیدا ہوں صحابہ کے متعلق، ہیں ذہن میں فتنے پیدا ہوں۔ میں جو بات اکثر آپ سے کہتا ہوں نا، ہمارے پاس کسی بھی حقیقت کو پرکھنے کا جو معیار ہے وہ صرف قرآن کریم، کوئی حقیقت بھی ہو،
اسی لیے ہم رجال کو ہم نہیں سمجھتے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہو سکتا. نبی کو اللہ کی مخالفت کے لیے آتے ہیں. تو اگر ہم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھی قرآن پہ پرکھ کے قبول کرتے ہیں تو باقی کسی کی کیا اوقات ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. فلاں تاریخ دان نے لکھ دیا ہے، فلاں پیر یہ کہہ رہا ہے، فلاں مولوی یہ کہہ رہا ہے. نہیں، میزان قرآن کریم ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اس پہ پرکھیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور قرآن کریم نے یہ گواہی دے دی ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ ماضی میں ہم ابو بکر سے راضی تھے. مکے میں آج کل یہ بھی بات چل رہی ہے نا. ہاں مکے میں تو راضی تھے، ہجرت کی رات بھی راضی تھے. بات تو حضور کے وصال کی بات کی ہے نا. یہاں مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے. راضی ہے اور راضی رہے گا. سبحان اللہ. عمر دراز. کیا بات ہے. بارک اللہ. ہاں یہ نہیں ہے کہ ابو بکر سے پہلے راضی تھا اب ناراض ہے. یرضا. ہاں راضی ہے اور راضی رہے گا. ماشاءاللہ. اس لیے کہ اس نے سارے کام اپنا مال صرف اس کے لیے خرچ کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. اور اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کیا اہمیت ہے اللہ رسول کی نگاہ میں، سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور بھی بہت سی آیات ہیں قرآن کریم میں، اگر آپ اتنا سا سمجھ لیں. چونکہ یہ شان نزول کوئی آج ہم نے نہیں بیان کیا، عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا کہ ابو بکر کو جب حضرت بلال کو جب آزاد کروایا تھا تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی. اور یہ جو ہم انبیاء کے بعد افضل البشر کہتے ہیں نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس آیت کے حوالے سے بھی کہتے ہیں چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے بھائی. اتقا کی منزل پہ ابو بکر ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو اتقا کی منزل. سبحان اللہ. کیا بات ہے. قرآن کریم کو کبھی اس حوالے سے بھی پڑھ لیا کریں، اس سے استفادہ کریں. اب کوئی بھی شیطانی وسوسہ آپ کے ذہن میں آئے تو آپ نے کہنا ہے کہ میں اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس سے اللہ بھی راضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی. تو بات میں آپ کو جو عرض کرنے لگا تھا کہ کیا اہمیت تھی کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور 9 میں پہلا حج اسلامک اسٹیٹ کے انڈر ہونا تھا. اب ظاہر ہے اسلامی ریاست مکے پہ بھی اسلامی حکومت قائم ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حکومت کے سربراہ ہیں. ایک بات اور بھی، کچھ لوگوں نے آج کل، مجھے پتہ نہیں، پرسوں میں ایک جگہ تھا تو وہ کہہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی کہ نبی پاک کے وصال کے بعد نا بہت سے صحابی جو ہیں وہ منافق ہو گئے تھے. ہاں یہ بھی آج کل ایک فتنہ چل رہا ہے. تو وہاں میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ ہم منافق کو صحابی کہتے ہی نہیں ہیں. بے شک. ہم جب کسی کو صحابی کہتے ہیں نا، سورہ منافقون میں عبداللہ بن ابی کا ذکر ہے اور رئیس المنافقین کا ذکر ہے. جب سرکار آتے تھے تو یہ مسجد میں کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا، لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ منافق عبداللہ بن ابی کھڑے ہو کے کہا کرتا تھا، ان کا حکم مانو، ان کی اتباع کرو، ان کا احترام کرو. اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. اذا جاءک المنافق نشہد انک لرسول اللہ. جب منافق کہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ان المنافقین لکاذبون. تو ہم منافق کو صحابی نہیں کہتے، اس لیے
کہ جہاں بھی اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، وہاں وہ منافقوں کو پکارتا ہی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، اس لیے کہ یہ بھی کہا گیا تھا نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کبھی بھی منافق کو مومن نہیں کہتا اور منافق کو مومن نہیں کہتا۔ ہم صحابی جب کہتے ہیں تو اس سے مراد صحابی ہی ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، چاہے ایک لمحے کے لیے کی۔ وہ یہ مولویاں نے بھی تو کم خراب کیتا ہے نا، وہ ڈیفینیشن ہی پتہ نہیں بڑی عجیب جی سناندے نے، جن نے ایمان دیاں نظراں نال نبی پاک نو ویکھیا ہے۔ او بھائی جے ڈیفینیشن کرو گے تے جڑے صحابی نبینے ہن پھر وہ تے بیچارے ساری زندگی صحابی بانی نہیں سکدے ہیں، انہاں دا کی کرو گے؟ آپ کچھ سوچ سمجھ کے بھی کدی گل کر لینی چاہیے۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، ابھی بھی وہ صحابی نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے ابھی بھی وہ صحابی نہیں ہے۔ اسی ایمان کی حالت میں اس کو موت آئے، ایمان کی حالت میں پیغمبر کے پاس بیٹھے اور اسی ایمان کی حالت میں اس کو موت آئے، یہ یردا کا صیغہ ایسے ہی استعمال نہیں ہوا۔ کمال، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ان کے لیے گارنٹی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں پیغمبر کے پاس بیٹھے تھے، اب قیامت تک ان سے اللہ راضی ہے، راضی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ منافقوں کو تو مومن کہتے ہی نہیں۔ ہاں، تو ہمارے ہاں جو اہل سنت کے ہاں صحابی کی ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے۔ ایک تو وقت بہت کم رہ جاتا ہے، چلو میں اہمیت کی بات کر رہا تھا کہ اب دیکھیے اسلامک اسٹیٹ کا پہلا حج، اور اس میں نظر انتخاب کس پہ پڑی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ باقی باتوں پہ آپ سے کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا راوی ایسے ہے، اس کی سند متصل نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بات وہ بتا رہا ہوں جہاں سے کوئی بھاگ نہ سکے۔ اس سے پوچھو پہلے حج کا امیر کون تھا؟ پہلے حج کے امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب میں مختصر کر کے پہلا حج کا خطبہ حضرت ابوبکر صدیق نے دیا، نبی پاک اس سے اگلے سال حج پہ گئے تھے، وہی حجۃ الوداع کا خطبہ جو آپ سنتے ہیں، پہلا بھی اور آخری وہی حج نبی پاک نے فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہو گئیں، وہ جو حدیبیہ کا معاہدہ تھا وہ اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے توڑ دیا ہے تو اس کو ختم کرو، 4 مہینے کی مہلت دو، اب حجت تمام ہو گئی، یہ جزیرۃ العرب چھوڑ دیں۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، یہ مشرکین پلید ہیں، نجس ہیں، یہ اب حرم کے قریب نہ آئیں۔ ہاں، کوئی مشرک اور کافر وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قافلہ تو روانہ ہو گیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی تھی، یہ پہلے 2 رکوع آپ دیکھ لیں جا کے گھر، تو حضرت مولا کائنات سرکار علی المرتضیٰ کو یہ آیات دیں اور کہا کہ جا کے مشرکین سے کہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا ہے، اب جو ایمان قبول کرے گا ٹھیک ہے، ورنہ جزیرۃ العرب چھوڑ دو، نکل جاؤ یہاں سے، اب کوئی پلید یہاں نہیں رہے گا، یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو سرکار مولا کائنات مینا میں پہنچے اور وہاں چونکہ مشرکین بھی آئے ہوئے تھے، اس وقت مشرکین بھی حج کرتے تھے، مسلمان بھی گئے ہوئے تھے، لیکن امیر مسلمانوں کا تھا،
تو وہاں وہ آیات جو تھیں وہ سنائیں. یہ جو آپ کو آج کل خلافت کا رولا ڈالتے ہیں نا، آج سمجھایا کریں ان سے. ان کا بھی کوئی قصور نہیں، ان بیچاروں نے نہ قرآن پڑھا نہ سیکھا کسی سے بیٹھ کے. تو جب مولا کائنات پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی کیا اب تمہیں امیر بنا دیا گیا ہے؟ تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. بھائی صحابہ کے اندر یہ لالچ نہیں تھا جو تم لوگوں کو بتا رہے ہو. وہ دنیا کے پجاری نہیں تھے. انہوں نے تو حضرت علی کو دیکھتے ہی کہا کہ اگر نبی پاک نے اب تجھے امیر بنا دیا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. تو سرکار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا ابو بکر تمہیں نبی پاک نے امیر بنایا ہے اور مجھے سفیر بنایا. نہ علی کو کوئی خلافت کا اتنا ہے نہ ابو بکر کو کوئی اتنا خلافت. امیر آپ ہی ہیں. تو جس کو میرے مولا علی امیر کہیں نا ان کو ہم افضل البشر بعد الانبیاء کہتے ہیں. نبیوں کے بعد اگر علی ان کو افضل سمجھتے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں علی کا انکار کرنے والا؟ باتیں تو ایک دو اور بھی میں نے کرنی تھی، وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ان کی وصیت ہمیشہ یاد رکھیں. کتنا ان کے دل میں مخلوق خدا کے لیے جو درد تھا کہ وصال سے پہلے جو وصیت فرمائی کہ میں جب خلیفہ بنا تھا تو 3 چیزوں کا اضافہ ہوا. ایک غلام مجھے دیا گیا اسٹیٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، ایک سواری اور ایک یہ پانی پینے والا پیالہ. آج کل تو لوگ ممبر وزیر بن جائیں تو پتہ نہیں کیا کچھ اضافہ ہو جاتے ہیں. پہلی وصیت یہ تھی کہ یہ جو مجھے سربراہ حکومت بننے کے بعد اسٹیٹ کی طرف سے یہ 3 چیزیں ملی تھیں، میرے بعد جو خلیفہ بنے گا اس کو واپس کر دیں. یہ ہے اللہ کا خوف. اور جب حضرت عمر فاروق کے سامنے یہ تینوں چیزیں رکھی گئیں تو آپ بڑا روئے اور ایک جملہ فرمایا، کہا ابو بکر تم نے اپنے بعد میں آنے والوں کو کس مشکل میں ڈال دیا. یہ امانت ہے. یہ خزانہ جو ہوتا ہے نا یہ امانت ہوتی ہے. لیکن انہوں نے تو ظاہر اپنی آخرت کی فکر تھی نا، اس لیے وہ یہ کام کرتے تھے. دوسرا آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ فوت ہونے کے بعد یہ جو میرے اوپر پرانی چادر ہے اس کا مجھے کفن دے دے. ایک چادر نہیں لے لینا. یہ تو ظاہر ہے بچوں کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی کہ ابا جی کیا اب ہم اپنے باپ کو نئے کپڑے کا کفن بھی نہیں دے سکتے ہیں؟ انہیں رہ گئے ایسی. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے. میں نے تو مٹی میں ہی چلے جانا ہے اور میں پرانی چادر وچ بھی چلا جاواں گا تو خیر. یہ جڑا نواں کپڑا خریدنا جے کسی ضرورت مند نو دیو اپنا سال کٹ لے. اب اس آیت کی سمجھ آئی؟ وہ کسی کا احسان نہیں لیتے، نہ ان پہ کسی کا احسان ہوتا ہے. تو فوت ہوتے وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ غریبوں کا خیال تھا، مسکینوں کا خیال تھا اور امانت داری کا خیال تھا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.